میں نے کہا معافی مانگو مجھ سے اور بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ وکرم داڑ رہا تھا۔ کمرے کے اندر آتی کچھ آواز سنتی روح اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ روح کے لیے یارم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ کبھی آواز تیز ہو جاتی تو کبھی آہستہ۔ وہ ان کی مکمل بات تک نہیں سن پا رہی تھی۔ جلدی فیصلہ کرو، ڈیول زندہ رہ کر مجھ سے دوستی واپس کرنا چاہو گے یا میں تمہیں مار کر مثال قائم کروں؟ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، ابھی تمہاری بیوی کو کڈنیپ ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے اور تم میرے سر پر آ پہنچے ہو۔ روح کہاں ہے وکرم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے چلایا، ڈیول بھولو مت، یہ میرا ایریا ہے اور میں تمہیں 1 سیکنڈ کے اندر اندر موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہاری بیوی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وکرم اپنی بات مکمل کرتا، یارم نے اپنی آستین سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے گلے کے بیچوں بیچ اٹکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وکرم زمین پر گرا تھا۔ ونڈو نے دادا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وکرم تک پہنچتے، یارم تیزی سے اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن پر اٹکے چاقو پر اپنا ہاتھ مزید دبا چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ کیا کرے گا تو میری روح کے ساتھ؟ کیا کرے گا؟ کمزوری بول رہا تھا نا تو سن لے۔ ہاں، وہ لڑکی میری کمزوری ہے، اور کمزوری سے کہیں زیادہ وہ لڑکی میری ہمت ہے، میری طاقت ہے، میری جان ہے۔ وہ تو نے میری جان کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ روح کہاں ہے؟ خضر نے غنڈے کو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ ساتھ ہی خضر نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ اچھا آدمی تھا، خضر نے افسوس سے کہا۔ ابے تھا نہیں، شارف نے اس کا دھیان زمین پر آدمی کی طرف دلایا۔ خضر نے ایک بار پھر سے گن لوڈ کی اور اسے 2 گولیاں اور مار دی۔ اب تو تھا نا؟ اس نے شارف سے کنفرم کرنا چاہا۔ شارف نے ایک نظر زمین پر ڈالی، دوسرا اس آدمی پر، پھر احسان کرنے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی پھرتی سے سامنے کھڑے آدمی کو لات مار کر زمین پر گرا دیا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی غنڈے اب زمین پر پڑے تھے۔ کچھ ڈیول سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے تو کچھ خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شارف دادا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ انہیں مہمان بنا کر ہمارے قید خانے میں شان و شوکت سے رکھو۔ شارم نے شارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو ڈیول، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شارف بولا۔ میں روح کو نکالتا ہوں۔ خضر سوچتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ شارف تم دادا کو سنبھالو اور یہاں سے نکلو۔ یارم نے ایک جھٹکے سے دادا کو اس کی طرف کیا جو ابھی تک درد سے بلبلا رہا تھا۔ خون سے پوری قمیض لال ہو چکی تھی۔ چلیے دادا، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ شارف نے اس کے دونوں ہاتھ باندھے اور آگے کی طرف دھکا دیا، جبکہ یارم نے اپنے کندھے کے زخم سے قمیض الگ کی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ اسے فوراً فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت اسے روح سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خضر کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے کسی نے اپنے شکنجے میں جکڑا۔ خضر تیزی سے دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ کمرے میں روشنی سے اس کی آنکھیں چنچنائیں۔ خضر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو روح؟ خضر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ بھائی اپنے قریب اپنا دیکھ کر وہ سسک اٹھی۔ وہ اپنے اپنوں کے ساتھ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ روح بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری گڑیا، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم آ گئے ہیں نا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ پیار سے لگائے بہلانے کی کوشش میں لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتا، نظر اس کی پیر پر پڑی۔ روح تمہیں کتنا بڑا زخم آیا ہے، چابی کہاں ہے؟ اس نے بیڑیوں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ درد ہو رہا ہے، سو سو کرتے بولی۔ خضر کو اتنی کیوٹ لگی کہ وہ بمشکل اپنی ہنسی دبا کر اٹھا۔ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، جلدی آئے، روح نے اسے جاتے دیکھ کر بولا۔ بس گڑیا میں بھی آیا، بس 2 منٹ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ 19 سال بعد اس نے کسی کو گڑیا کہہ کر پکارا تھا۔ باہر نکل کر آگے پیچھے ہر طرف چابی ڈھونڈنے لگا۔ روح خضر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے آپ کو سنبھالتی بڑی مشکل سے کھڑی ہو کر بیڑیاں گھسیٹتے دروازے کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہاں پر اس نے جو منظر دیکھا
اس نے روح کا بھروسہ نہیں بلکہ روح کو توڑ کر رکھ دیا۔ بالکل سامنے اس کا یارم کسی کو گولیوں سے چھننی کر چکا تھا۔ ہاں، وہ یارم بھی تھا، اس کا یارم۔ روح بے یقینی سے سامنے یارم کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ روح کی سانس رکنے لگی۔ یارم اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ روح، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے میں اپنے یارم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کا یارم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا یارم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی حیوان تھا جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بے ترتیب سے لوگوں کی جان لے رہا تھا اور اس کا یارم نہیں تھا۔ یارم، روح کو چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ۔ خضر چابی لے کر آیا۔ ڈیول کو بہت چوٹ لگی ہے، پیر بری طرح سے زخمی ہے۔ یارم کے کندھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ خضر کے ہاتھ سے بھی پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ لیکن شاید یہ لوگ درد نامی چیز سے ناواقف تھے۔ سارم کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا تھا۔ یارم انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، ڈیول شیطانوں کا بادشاہ۔ خضر نے چابی مدد سے بیڑیاں کھول دی۔ زخم بہت گہرا تھا، لیکن یارم بہت احتیاط سے اس کا پیر دیکھ رہا تھا۔ روح، ہم سب سے پہلے اسپتال ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ یارم نے اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی بے اعتباری دیکھ کر وہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی یارم اپنے اندر ہمت نہیں پیدا کر پا رہا تھا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ تھا، لیکن فی الحال اسے اگنور کر گیا۔ اس نے کب اسے اٹھایا اور کب لا کر گاڑی میں بٹھایا، اسے ہوش نہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ یارم نے اس کا یقین توڑا ہے۔ گاڑی اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یارم یہاں بھی احتیاط سے اسے اٹھا کر اندر لایا۔ وہ سارے راستے ایک لفظ نہ بولی، پر اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خضر اور یارم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ خضر پریشان تھا، کیونکہ جب روح کے سامنے آیا تھا تو وہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا کہ روح اس سے بھی منہ پھیر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کی۔ یارم کو اس کی خاموشی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے یارم نے ڈاکٹر کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ کر کے روح کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ جب اسے گھر لے کر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ وکرم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وکرم سے مخاطب تھا۔ 26 منٹ آج روح اس سے دور ہوئی تھی۔ 26 منٹ میں یارم اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن 26 منٹ میں اس نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا تھا۔ روح کا یقین، روح کی محبت، روح پر اپنا حق۔ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنا اور کس حد تک جان چکی ہے۔ وہ اس کی نظروں کو جتنا چاہے اگنور کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اپنے گھر پر تھی، خضر کسی دوسرے ملک میں نہیں چلی گئی تھی۔ روح کیسی ہے؟ لیلا نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح یارم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل چکا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی لیلا، اس نے کس طرح سے اپنا ہاتھ ہسپتال میں میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہمیں کتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی لیلا، خضر نے پریشانی سے کہا۔ اب کیا وہ یارم کے ساتھ ہے؟ میرا مطلب اس بارے میں روح نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں لیلا۔ تم پریشان مت ہو خضر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لیلا، مجھے بہت سالوں کے بعد یہ رشتہ ملا ہے، میں اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا، خضر نے بے بسی سے کہا۔ ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔
یارم نے اسے گولی مار دی۔ وہ چلایا، درد کی شدت سے، موت کے خوف سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اس کی چیخ و پکار اگنور کرتا ایک اور گولی اس کے سینے کے آر پار کر گیا۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ شخص اپنا دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ یارم اس کے بالکل قریب تھا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر رکھا تھا۔ وہ نیند میں تھا۔ دن کا منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کل رات وہ کتنی خوش تھی، اس کی سالگرہ تھی۔ کل یارم اسے بہت بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ ہاں، سرپرائز دیا تھا یارم نے، اسے اپنا اصل چہرہ دکھا کے۔ روح کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں سے آزاد کیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس کا شوہر ایک درندہ تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا ایک درندہ۔ سالم کی باتیں ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس شخص کا گریبان پکڑ کر پوچھے اس کا کون سا چہرہ اصل ہے، وہ جس سے روح نے محبت کی تھی، یا وہ جو آج سے بے روح دکھائی دیتا تھا؟ اور وہ ایسا تھا تو کیوں اسے دھوکے میں رکھا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ خضر، شارف، لیلا سب ایک جیسے تھے۔ روح انجانے بھی انسانی روپ میں دیکھنے والے بھیڑیوں کے بیچ میں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیسے ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے ان لوگوں کے بیچ رہے گی؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے، کم از کم قاتل تو نہیں تھے۔ مجھے سالم کو بتانا چاہیے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے میرے گھر پہنچانے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ اور مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، روح نے سوچا۔ وہ کمرے میں آئی اور یارم اب تک آرام سے سو رہا تھا۔ کیسے کسی کی جان لے کر کوئی شخص کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ کیا اس نے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا؟ یارم کا دن والا روپ یاد آتے ہی خوف سے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ ہمت باندھ کر بیڈ کے قریب آئی اور یارم کا فون اٹھایا۔ جہاں پاس ورڈ اس کا نام تھا، کیا اس شخص کی پہچان کی طرح اس کا پیار بھی جھوٹا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کی نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور یارم کے فون سے اپنے فون میں سارم کا نمبر سیو کیا اور فون واپس وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر لائی اور سارم کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار فون پر ایک میسج آتا، یو کین اونلی کال دس نمبر۔ بار بار یارم کس نمبر سامنے آ جاتا، وہ اسے بک کر کے پھر سے سارم کا نمبر ملانے کی کوشش کرتی۔ بیبی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے یارم کی آواز پر کام کر رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو رو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون وہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا، فاطمہ بیوی سے بات کر رہی تھی؟ بیبی، یہ کوئی وقت ہے ان سے بات کرنے کا؟ چلو آؤ اندر، تمہارے فون سے نہیں لگے گا ان کا نمبر۔ اور میں فون ملا کے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس وقت وہاں بھی بہت رات ہو چکی ہوگی۔ تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ چلو آؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف آنے لگا۔ روح کا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ روح نے بامشکل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ناکام۔ بیبی، تم اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ تم کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روح بے جان وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، اس طرح سے تو مزید بیمار ہو جاؤ گی، وہ فکر مندی سے کہتا اسے کچن کی طرف لے جانے لگا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے فاصلے پر ہوں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں بیبی، لیکن کھانا کھانا پڑے گا نا؟ تم یہاں پر بیٹھو، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی چیئر پر بٹھا کر کھانا گرم کرنے چلا گیا۔ آج کی شام میں بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی شام جو سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ یارم نے اس کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔
بیبی یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں، تم سے پھر سے جھوٹ بولا گیا ہے اور تم یقین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سید یارم کاظمی وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھتی چلا کر بولی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر نہ جانے کیوں یارم مسکرا دیا، پھر کافی دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، روح تم جانتی ہو نا آئی لو یو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ روح کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ روح نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ روح تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس شخص کو مارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں اسے کیوں مار رہا تھا۔ وہ تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے روح۔ صرف میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ روح کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ابھی تک تم نے میری درندگی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی اور میں تمہیں دکھانا بھی نہیں چاہتا، سو مجھے مجبور مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم میری کمزوری ہو اور ہماری دنیا میں اپنی کمزوریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور میں ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ مطلب وہ اس کے سامنے شرمندہ تک نہیں تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے روح کو اتنے وقت سے دھوکے میں رکھا تھا۔ روح کی جان لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل نہ تھا۔ روح کا ڈر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے یارم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس سے بے خبر کھانے کا نوالا بنا رہا تھا۔ روح کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم اپنا لہجہ نارمل بناتا کھانے کا نوالا اس کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یارم نے نوالا بالکل اس کے لبوں کے قریب رکھا۔ یوں سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ آج جو کچھ ہوا تم سب بھول جاؤ، سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ نہ تم کچھ جانتی ہو اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہو۔ چلو اب کھانا کھاؤ، میں سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا اور زبردستی کھانا کھلانے لگا۔ اوہ، تو اب تم چاہتی ہو کہ میں سارا کھانا تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ نوٹی گرل۔ وہ دوسرا نوالا بناتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ ڈر سے یارم نے اسے جتنا کھلایا وہ کھاتی گئی۔ یارم نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر میڈیسن دینے لگا۔ بیبی اب تم آرام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یارم اس کی غیر دماغی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے روح، سب کچھ بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا، اور اس کی ہر بات پر دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کتنے آرام سے اس شخص نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ ویسے اب وہ ڈیول کے ساتھ ہی رہے گی یا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ شارف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ روح سب کچھ جان چکی ہے، وہ پریشان تھا، نہ جانے روح کیا فیصلہ کرے۔ اب وہ خضر سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول اسے فیصلے کا حق دے گا؟ خضر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، کس غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے شارف، ڈیول اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ بس دعا کرو کہ روح اس حقیقت کو قبول کر لے، کیونکہ رہنا تو اب اسے ڈیول کے ساتھ ہی ہے۔ تم معصومہ کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے، خضر نے کہا تو شارف کو ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ آخر وہ ہر بات میں معصومہ کو شامل کیوں کرتا تھا؟ دیکھو خضر، معصومہ کسی کی کوئی خبری نہیں ہے جو خبر باہر لے جائے گی، شارف نے اسے غصے سے کہا، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں شارف، لیکن میں نے خود اسے انسپکٹر سے بات کرتے سنا ہے، وہ اسے ہماری خبریں دیتی ہے۔ تم گارنٹی لے لو وہ بھی وکرم کے بارے میں سب جانتی تھی، اور ایسے سب کچھ بتانے والی صرف معصومہ ہی ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے ڈیول کو اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے تمہیں بتانی چاہیے تاکہ تمہیں بعد میں برا نہ لگے۔
ورنہ تم جانتے ہو ڈیول کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر جانے لگا۔ میں ثابت کروں گا خضر کہ معصومہ اس سب میں ملوث نہیں ہے، پھر تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا، افسوس تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شارف، محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی، پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے ابھی اپنی آنکھوں کے پار دیکھا تھا۔ زمین پر تڑپتا ہوا آدمی، اس کے قریب کھڑا ظالم درندہ جو پل میں اس کی زندگی چھین گیا۔ وہ ایک بار پھر نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں کے بیچ، یہ سب لوگ قاتل ہیں۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارم سے بھی میں رابطہ نہیں کر سکتی، بس سارم ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کاش میں پہلے اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ میں سارم سے رابطہ کیسے کروں؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا، کل رات یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی سے اس کی بات کروائے گا۔ اگر وہ فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارم کا نمبر انہیں دے کر ساری بات سارم تک پہنچا دے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یارم سے بات کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ یارم کا دھوکہ ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگا۔ وہ شخص اس کے سامنے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا؟ وہ یہی سوچتی اٹھ کر باہر آئی، جہاں یارم کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے یہ انجان لوگ کون تھے؟ وہ سوچتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ آؤ بیبی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ روح جواب میں کچھ نہیں بولی۔ یارم بھی اس کی اس نظر اندازی کو نظر انداز کر گیا۔ آؤ تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت جس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی، شکل سے تو انگریز لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ 30 سال کی لڑکی تھی جس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جو یقیناً یارم کے ہم عمر ہوں گے۔ یہ میری ہیں، اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا، آج سے کھانا یہ بنائیں گی اور یہ شفا گھر کے کام کاج کرے گی۔ یہ آصف ہے، واچ مین، اور رفیق گھر سے باہر کوئی بھی کام ہو تو یہ کرے گا۔ آج سے تم اپنی صحت پر دھیان دو گی، بہت بیمار رہنے لگی ہو۔ آج سے میں اور تم بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر گیا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ دن میں یہ سب تمہارے ساتھ ہوں گی اور رات میں میں۔ اب میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ سب کو میں نے آپ کے کام سمجھا دیے ہیں۔ ان کے علاوہ سب سے ضروری کام ہے میری بیوی کا خیال رکھنا، اور اس کام میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ان سب کو جانے کا بول کر روح کی طرف پلٹا۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں تمہاری میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ بالکل نارمل ہی بات کر رہا تھا۔ روح بھی اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، روح نے ہمت باندھ کر کہا۔ یارم نے ایک بار پور نظر اس کی طرف دیکھا۔ روح پلیز پلاننگ مت کرو یار، میں نے کہا نا سب کچھ بھول جاؤ۔ تم یہاں سے نکل نہیں سکتی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہے، میں تمہاری فاطمہ بی بی سے بات کروا دوں گا، اور اپنے بچکانہ ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی گیمز بہت کھیل چکا ہوں میں۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ اس کی پلاننگ پر پانی پھیرتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔